آج رمضان المبارک کی 27 تاریخ ہے اور سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہو، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے جو نبیوں کی بنیادی دعوت رہی ہے، دعوت توحید، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنی پہچان بتلائی اور فرمایا کہ اللہ کی طرف دوڑو، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور نبیوں نے یہی کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، دوڑو اللہ کی طرف، میں اسی کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اس کے سوا اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں۔ بہت واضح طور پر یہ توحید کی دعوت بتلائی گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے سرکشوں کا طریقہ بھی بتلایا۔ یہ دعوت جو بھی رسول لے کر آئے، ہر قوم کے سرکشوں نے یہی کہا یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، جو بھی رسول یہ دعوت لے کر آیا اپنی قوم کے پاس تو لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ مجنون۔ اللہ نے فرمایا اتوا صوبی، کیا یہ قومیں آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتی رہی ہیں؟ ایک قوم دوسری قوم کو وصیت کرتی گئی ہے کہ تمہارے پاس رسول آئیں گے توحید کی دعوت لے کر تو انہیں پاگل اور مجنون ہی کہنا؟ بل ہم قوم طاغون، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ قوموں کے درمیان بہت فاصلہ رہا ہے اور ایسی کوئی وصیت قومیں کر کے نہیں گئی، لیکن چونکہ یہ سرکشوں کی خاص پہچان ہے، وہ جب یہ کہنے لگتے ہیں تو گویا کہ وہ اپنی سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ ان کی پہچان بتلائی اللہ نے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آپ اس سے پریشان نہ ہوں، آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ ان سے اعراض کیجئے، اپنا کام کیجئے، اور آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہاں آپ کا جو مشن ہے آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت یقین مومنوں کو فائدہ پہنچاتی۔ نصیحت یہ مسلسل کرتے رہیے، یہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ اسے فائدہ ملے گا اس نصیحت سے۔ جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نصیحت سے فائدہ انہیں ہوتا ہے جن کے دل ایمان سے لبریز ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جن کے دل ایمان سے پہلے سے بھرے ہوتے ہیں انہیں نصیحت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی طرح سے صاحب تفسیر دعوت القرآن ابو نعمان سیف اللہ خالد حفظ اللہ اپنی تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ مشرکین سے بغیر الجھے آپ نصیحت کرتے رہیں، جن کی قسمت میں ہدایت ہوگی وہ ایمان لے آئیں گے اور ایمان والوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ بہت ساری روحیں ایسی پیاسی بیٹھی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے صاف دل کے، سلجھے ہوئے دل کے حق کی متلاشی ایسے بیٹھے ہیں کہ جنہیں بس تھوڑا سا اکسانے کی، تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت، وہ سمجھنا چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے آپ برابر نصیحت کرتے رہیں، جہاں بھی موقع ہو، جہاں بھی لگے کہ یہاں فائدہ پہنچا سکتے وہاں نصیحت کرتے رہیں۔ جیسے کہ اللہ نے دوسری کو فرمایا ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ پہنچائے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جس کے دل کے اندر ڈر ہوگا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوگا، اپنی زندگی کے انجام سے ڈرتا ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، وہ ضرور نصیحت قبول کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، ہاں اس نصیحت سے وہی دور بھاگے گا، وہی بچنا چاہے گا جو بدبخت ہوگا، جس کی قسمت میں بدبختی ہوگی اور یہ جہنم میں، یہ بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، یہ بڑی آگ میں، جہنم کی آگ میں یہ داخل ہوگا۔ تو نصیحت سے جو انسان بھاگتا ہے، جو نصیحت قبول نہیں کرتا ہے، وہ دراصل آگ میں جانا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ صاف طور پر اپنے حدیث میں فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی اور پتنگے اور کیڑے مکوڑے اس میں جا کر گرنے لگے، اور وہ آدمی اس آگ سے لوگوں کو ان سے دور ہٹاتا ہے، ان کو بچاتا ہے، لیکن وہ اسے چھوڑ کر گر جاتے ہیں۔ ایسے میری مثال ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے کھینچتا ہوں، روکتا ہوں،
لیکن تم میرے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہو اور جہنم میں گر جاتے ہو۔ تو جو آدمی نصیحت سے بھاگتا ہے، نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتا، وہ گویا کہ اپنے آپ کو جہنم میں گرانا چاہتا ہے۔ تو نصیحت یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو قرآن کریم کی بہترین تفسیر ہے، جو سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نصیحت کی، کہاں کہاں نہیں نصیحت کی، کون کون سے موقع سے نصیحت کی ہے، آخری حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہتے تھے۔ آپ اپنے چچا کے پاس تب اس وقت گئے جب روح نکلنے والی تھی، آخری وقت میں اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سرانے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ چچا آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، ابھی بھی کلمہ پڑھ سکتے ہیں آپ، ابھی بھی آپ کے لیے موقع ہے، ایک بار کلمہ پڑھ دیجیے تاکہ میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے جھگڑ سکوں، آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں، میں سفارش کر سکوں۔ ایسے ہی مدینہ میں دیکھیں اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب آپ نے سنا کہ وہ بیمار ہے، اس کا آخری وقت ہے، بہت سیریس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کے گھر پر اور گئے اور دیکھا کہ آخری سانسیں لے رہا ہے، تو آپ نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا کہ جو کہہ رہے ہیں ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہہ دو۔ تو اس نے آخری وقت میں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ایک نفس کو اس سے میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا۔ اور پھر آپ نے اس بچے کو نکالنے کا حکم دیا، اس کو صحابہ کرام نے جنازہ پڑھی، اس کو مسلمان قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تو دیکھیں آخری وقت تک آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، جب بھی جہاں دیکھے کہ موقع ہے وہاں نصیحت کرنا چاہیے۔ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ نصیحت کہتے کسے ہیں؟ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر سعدی کے اندر کہتے ہیں کہ نصیحت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایسے امور کے ذریعے سے نصیحت کرنا جن کی تفصیل کی معرفت عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ڈھنگ سے نہیں پہچانتے، جو قیامت کے بارے میں صحیح تصور نہیں رکھتے ہیں، جو انبیاء کا اور رسولوں کا صحیح ڈھنگ اور تصور نہیں رکھتے، ان کے بارے میں انہیں معلومات نہیں ہے اب تک۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں جس فطرت پر پیدا کیا ہے، جو عقل سلیم بھی ہے، اس سے تھوڑا بہت وہ مانتے ہیں کہ ہاں کوئی ہمارا بنانے والا ہے، ہاں کسی مذہب کی ضرورت ہے جس کی ہم پیروی کریں، ہاں ہمارے مرنے کے بعد کچھ ہونے والا ہے، ہمیں اچھا کرم کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرم کریں گے برا بدلہ ملے گا۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ عقل سلیم رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے جو ہم قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات پیش کرتے ہیں، جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہوں، نصرانیوں میں سے ہوں، ہندوؤں میں سے ہوں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان میں بہت سارے سلجھے ہوئے عقل سلیم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے جب ہم قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم بنیادی تعلیمات پیش کرتے ہیں تو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس عقل سلیم ہوتی ہے وہ اتنا جانتا ہے کہ بھلائی کا انجام بھلا ہوتا ہے، برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو اچھائی یعنی خیر کا کے پہچاننے کا اور اس پہ چلنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے برے سے برا جاہل انسان ہوگا، کچھ بھی نہیں جانتا ہوگا، تو اتنا جانتا ہوگا کہ ہم اچھا کام کریں گے، اچھا کرم کریں گے تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا۔ برائی کا انجام برا ہوتا ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے، کبھی مدرسہ نہ گیا ہو، اس نے کوئی تعلیم حاصل نہ کی ہو، کچھ نہ پڑھا ہو، تب بھی جانتا ہے کہ برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھانا یہ ایک طرح کی نصیحت ہے۔ اور ایک ایسا ہے، ایسے امور کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا جو آدمی معلوم ہے، اسے اللہ کو پہچانتا ہے، رسول کو پہچانتا ہے، قیامت کا تصور ہے، وہ ایمان رکھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ مدہوشی میں پڑا ہوا ہے، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے کرتے اتنا دور نکل گیا ہے کہ اسے نماز میں لذت نہیں ملتی، اسے نصیحت کی وجہ سے اچھی نہیں لگتی، وہ دین سے ایک دم دور ہو چکا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، نہ اور کوئی خیر کے کام کرتا ہے، برائیوں میں چلا گیا ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی اس کو ہوش میں لانا ہے، اس کو نصیحت کر کے سمجھا بجھا کر کے اچھے طریقے سے اسے یاد دہانی کرانا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا مقام مرتبہ کیا ہے، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ کو سب کچھ معلوم ہے، آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ بتلا کر کے اسے اس مدہوشی سے، اس غفلت سے نکال کر کے اسے نمازی بنائیں، روزے دار بنائیں، دین کا پابند بنائیں، یہ بھی ایک نصیحت ہے۔ تو نصیحت کہتے ہیں کہ خیر کے جو حسن ہے، خیر کے جو انجام ہے، خیر کے اندر اللہ رب العالمین نے بھلائی رکھی ہے، اس کو آپ نکھار کر کے اچھے انداز میں پیش کر دیں، یہ نصیحت ہے۔
جو شر ہے، جو برائیاں ہیں، اس کے اندر جو نقصانات ہیں، اس کے اندر جو بدصورتی ہے، اس کو آپ سامنے کھول کر کے بیان کر دیں، دکھا دیں کہ دیکھیں جس برائی میں آپ گرفتار ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ بیان کر دیتے ہیں تو یہ گویا کہ نصیحت ہے، اور سنت کی روشنی میں یہی ساری چیزیں آپ بیان کر دیتے ہیں کہ نصیحت ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو الحمدللہ 5 وقتہ نمازی ہیں، پابندی سے حاضر ہوتے ہیں، لیکن چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں۔ آپ انہیں بتلائیں کہ ان کے دین میں کمی۔ بہت سارے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں کہ آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے چہرے مہرے، ان کے بال کاٹنے کے انداز، ان کے پینٹ اور پیجامے ٹکنے کے نیچے لٹک رہے ہیں۔ اس طرح سے کمیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر۔ تو ایسے لوگوں کو جس کے اندر جو خامیاں، جو خرابیاں ہیں، جو دین کے اندر، دین کے اعتبار سے برائیاں ہیں، اچھے انداز میں انہیں سمجھا کر کے نصیحت کر کے دین کی طرف موڑنا، یہی نصیحت ہے۔ اور ہر وقت ہمیشہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ نصیحت ایمان والوں کو ضرور فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود کہتے ہیں، جو ایمان میں دنیا میں سب سے اونچے معیار کے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتے تھے، مجلسوں میں ہوتے تھے، دین کی باتیں سنتے تھے، ہمارا ایمان بڑھ جاتا تھا، ایسے لگتا جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب دنیا سے وہاں سے اس مجلس سے نکل جاتے تھے، اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے تھے، اپنے بیوی بچوں مشغول ہو جاتے تھے، تو وہ کیفیت نہیں رہ جاتی تھی۔ تو نصیحت کی مجلسیں، نصیحت کی باتیں ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نصیحت ایک دوسرے کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نصیحت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نصیحت کی مجلسوں میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔